الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں اپنے طالب علم بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وقت کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو سمجھو، وقت کو ضائع اور برباد نہ ہونے دو، کیونکہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی اور ہر سیکنڈ اور منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، لیکن آج ہم وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے، یوں ہی فضول باتوں میں اور لغو کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو کوئی مقام چاہیے، کوئی عروج اور بلندی چاہیے، تو ضروری ہے کہ آپ وقت کی قدر کریں، وقت کو ضائع اور برباد ہونے سے بچائیں۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کی اہمیت کو سمجھا، وقت کو ضائع اور برباد ہونے سے بچایا ہے۔ اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خالی اوقات میں کریں کیا؟ تو آج میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو میں ان خالی اوقات میں ایک اہم کام جس کے بے شمار فائدے ہیں اس کو بتانے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، مطالعہ کرنے کے لیے بتانے جا رہا ہوں۔ مطالعہ کے فائدے کے تعلق سے تعلیم یافتہ لوگوں کے بے شمار اقوال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چند اقوال کو ذکر کر دوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، مطالعہ انسان کے لیے اخلاق کا معیار ہے، اور امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے، لیکن تنہائی سے پریشان ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اچھی کتابوں کی مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اور حکیم ابو نصر فارابی کہتے ہیں، تیل کے لیے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں رات کو چوکیداروں کی قندیلوں، چوکیداروں کی کھڑکیوں کے پاس کھڑے ہو کر کتاب کا مطالعہ کرتا تھا۔ اور ایک ایڈیشن میں جملہ لکھا ہوا تھا کہ ورزش سے جسم مضبوط ہوتا ہے، اور مطالعے کی دماغ کے لیے وہی اہمیت ہے جو ورزش کی جسم کے لیے۔ اور مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی۔ یہ بات سمرسٹ ماہم نے کہی تھی۔ اور کسی نے کہا تھا کہ 3 دن بغیر مطالعہ گزار لینے کے بعد چوتھے روز گفتگو میں فیکا پن آ جاتا ہے۔ اور وائٹی کا کہنا ہے، مطالعے کی بدولت ایک طرف تمہاری معلومات میں اضافہ ہوگا اور دوسری طرف تمہاری شخصیت دلچسپ بن جائے گی۔ اور بیکن کا کہنا ہے کہ مطالعہ کسی سے اختلاف کرنے یا فصیح زبان میں گفتگو کرنے کی غرض سے نہ کرو، بلکہ تولنے اور سوچنے کی خاطر کرو۔ اور اسی طرح ملٹن کا کہنا ہے کہ جس طرح کئی قسم کی کاشت کرنے سے، کئی قسم کی کھیتی کرنے سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اسی طرح مختلف عنوانات پر مختلف کتابوں اور رسالوں وغیرہ کا مطالعہ انسان کے دماغ کو منور بنا دیتا ہے۔ اور ولیم جیمز کہتے ہیں، جو نوجوان ایمانداری سے کچھ وقت مطالعے کے لیے صرف کرتا ہے تو اسے اپنے نتائج کے بارے میں بالکل متفرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیکن کا کہنا ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کا یہ جملہ پتھر کی لکیر سے لکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، مطالعہ سے خلوت میں خوشی، تقریر میں زیبائش، ترتیب و تدوین میں استعداد اور تجربے میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کتابوں کے مطالعہ نے انسان کے مستقبل کو سنوار دیا ہے۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی مطالعہ کے فائدے کے تعلق سے تعلیم یافتہ لوگوں کے اقوال۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری خلوت میں خوشی، تقریر میں زیبائش، ترتیب و تدوین میں استعداد اور تجربے میں وسعت پیدا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی کی روٹین میں لائیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ مطالعہ کے لیے قرآن مجید سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہم کو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم انگلش لائن میں ہیں تو اس کو انگلش میں ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ پڑھیں، اور اگر عربی اور اردو لائن میں ہیں تو اس کو اردو میں ترجمہ پڑھیں۔ اس سے آپ کی دین و دنیا دونوں سنورے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی چند باتیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں اور بہنوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے بہن اور بھائی بھی فائدہ اٹھائیں اور ان باتوں پر عمل کریں اور کامیاب ہوں۔ اور آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بغل میں موجود بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ فجزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔